اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی بہت سی نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ آج اس ویڈیو میں ہم قیامت سے پہلے آنے والے آخر رمضان کے بارے میں بات کریں گے۔ قیامت سے پہلے آنے والے آخر رمضان میں کیا ہوگا اور اس رمضان میں کون کون سے واقعات رونما ہوں گے، اور اس آخر رمضان میں لوگ اندھے بہرے کیوں ہو جائیں گے، اور اس آخر رمضان کے سال میں زلزلوں کی کثرت کیوں ہو جائے گی۔ یہ آج اس دور میں آنے والے زلزلے قیامت کی کوئی نشانی تو نہیں۔ یہ بات بتانا ضروری ہے کہ ویڈیو قرآن پاک اور احادیث مبارک سے مکمل تحقیق کے بعد پیش کی جا رہی ہے، بلکہ غیر مسلم سائنسدانوں نے بھی اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ قیامت کا قائم ہونا ایک ایسی تلخ حقیقت ہے کہ دنیا سے محبت کرنے والا کبھی ماننا نہیں چاہتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس کائنات کو تخلیق فرمایا، اسی طرح اللہ کے حکم سے یہ فنا بھی ہو کر رہے گی، اور ہر چیز اپنے انجام کو پہنچے گی، اور ہر انسان نے اپنے اعمال کا بدلہ اس دن لینا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورۃ مومن میں ارشاد فرمایا، اور بے شک قیامت ضرور قائم ہونے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ اسے نہیں مانتے۔ بلکہ مقدس کتاب قرآن پاک کی سورۃ رحمان کی آیت نمبر 26 اور 27 میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اس زمین پر جو کچھ بھی ہے وہ فنا اور ختم ہونے والا ہے، اور صرف تمہارے پروردگار کی ذات باقی رہے گی۔ قیامت کب قائم ہوگی؟ اس سوال کے بارے میں مختلف سائنسدانوں نے مختلف نظریات پیش کیے ہیں۔ کوئی سائنسدان یہ کہتا ہے کہ سورج کا ایندھن ختم ہونے کی وجہ سے زمین پر قیامت برپا ہو جائے گی۔ کوئی سائنسدان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بلیک ہول کی وجہ سے زندگی کا خاتمہ ہونا ہے اور قیامت قائم ہوگی۔ لیکن یہ بات تو طے ہے کہ جس بات کی ابتدا ہوئی اس کا اختتام بھی ہونا ہے۔ جس طرح اس کائنات کو بنایا گیا اسی طرح اس کائنات کو فنا بھی ہونا ہے۔ لیکن بحیثیت مسلمان قیامت قائم ہونا اور روز محشر پر ایمان لانا ہم سب کے لیے ضروری ہے، اور قیامت کب آئے گی، کس طرح آئے گی، یہ سب باتیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ لیکن قیامت قائم ہونے سے پہلے جو نشانیاں پوری ہوں گی، اس کے بارے میں 1400 سال پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو مکمل طور پر آگاہ فرما دیا۔ قیامت کی وہ نشانیاں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بتائیں، وہ اپنے زمانے کے حساب سے 3 درجات رکھتی ہیں۔ ان میں سے پہلا درجہ علامت بعیدہ کا ہے، جو ان علامات پر مشتمل ہے جو قیامت سے پہلے ظاہر ہو جائیں گی، اور دوسرا درجہ علامت متوسطہ کہلاتا ہے، اور تیسرا درجہ علامت قریب کہلاتا ہے۔ یہ وہ نشانیاں ہوں گی جو قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہوں گی، اور جس سے یہ بات مکمل واضح طور پر ظاہر ہو جائے گی کہ اب قیامت بالکل قریب آ چکی ہے، اور قیامت سے پہلے آنے والے آخر رمضان انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک زمانے آپس میں قریب نہ ہو جائیں گے۔ سال مہینوں کے برابر، مہینے ہفتوں کے برابر، ہفتے دنوں کے برابر، دن گھنٹوں کے برابر، اور گھنٹے ایک چنگاری کی طرح ہو جائے گا جو چمک کر فوراً بجھ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے والے آخر رمضان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان المبارک آنے والے انسانوں پر آخر رمضان ہوگا، جس کے بعد یہ پاک اور بابرکت مہینہ کبھی نہیں آئے گا، اور اس آخر رمضان کے بعد یہ زمین اور اس پر بسنے والی تمام تر مخلوقات سال بھر کے عرصے میں ختم کر دی جائے گی۔ حضرت نعیم بن حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے قبل ایک آخر رمضان آئے گا جس میں لوگوں کو ایک ایسی زوردار آواز سنائی دی جائے گی۔ یہ آواز اس قدر خوفناک اور زوردار ہوگی کہ جس سے سننے کے بعد انسانوں سمیت دیگر مخلوقات بھی سہم جائیں گی، اور لوگ اس آواز کی کھوج میں پڑ جائیں گے کہ یہ آواز کیسی تھی اور کہاں سے آئی تھی، لیکن کوئی اس آواز کی کھوج نہیں لگا پائے گا۔ تو جس رمضان ایسی آواز سنائی دی جائے جس کی کھوج نہ لگائی جا سکے، تو اس کے بعد 1 سال کا رزق اپنے گھر میں جمع کر لینا، کیونکہ اس کے بعد دنیا میں رزق اٹھا لیا جائے گا، اور یہ رمضان حضرت امام مہدی کے دور سے پہلے آئے گا۔ اس رمضان کے بعد امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ اس رمضان میں سورج گرہن لگے گا اور آسمان پر ستاروں کی مانند کوئی روشن چیز ظاہر ہوگی، اور اس رمضان المبارک میں ملک شام کی سرزمین پر مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس رمضان کے اندر ایک زوردار آواز آئے گی
تو صحابہ اکرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ آواز رمضان کے اول حصے میں آئے گی، درمیانی حصے میں ہوگی یا آخر حصے میں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آواز نصف رمضان میں ظاہر ہوگی۔ جب نصف رمضان میں جمعے کی رات ہوگی تو آسمان سے ایک زوردار آواز آئے گی جس سے 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور اس زوردار چیخ کی آواز سن کر 70,000 لوگ اندھے ہو جائیں گے اور 70,000 لوگ بہرے ہو جائیں گے، اور ایک روایت کے مطابق 70,000 لوگ راستہ بھٹک جائیں گے۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، اس وقت آپ کی امت میں سے کون اس آواز سے محفوظ رہے گا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس وقت اپنے گھروں میں رہے، سجدوں میں گر جائے اور اللہ سے پناہ مانگے اور زور زور سے تکبیریں کہے۔ بلکہ یہ روایت بھی بیان ہوئی کہ رمضان المبارک میں چیخ سنائی دی جائے گی اور شوال میں شور شرابہ ہوگا اور ذی القعدہ کے مہینے میں بغاوت ہوگی اور ذی الحج میں خون خرابہ ہوگا اور محرم کا مہینہ تو کیا ہی مہینہ ہوگا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ چیخ کیسی ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک جمعے کی رات کو دھماکہ ہوگا جو سونے والوں کو بیدار کر دے گا اور کھڑے ہونے والوں کو بٹھا دے گا۔ اس سال زلزلوں کی کثرت ہوگی۔ جب تم جمعے کے دن فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو کر اپنے دروازے اور کھڑکیاں بند کر لینا اور اپنی چادریں اوڑھ لینا، اپنے کان بند کر لینا، اور جب تمہیں اس چیز کا احساس ہو تو اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جانا اور اللہ کی یہ تسبیح پڑھنا کہ پاک ہے وہ ذات جو تمام نقص سے پاک ہے، اور جو ایسا کرے گا وہ نجات پائے گا اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اس آخر رمضان کی 15 تاریخ کی رات کو چاند گرہن اور دن کو سورج گرہن لگے گا، اور جس رمضان میں یہ تمام نشانیاں پائی جائیں گی اس رمضان المبارک کے 1 سال بعد قیامت قائم ہو جائے گی، اور اس رمضان المبارک کے بعد تمام تر بڑے فتنے ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے اور یہ دنیا اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی، اور پھر ایک وہ وقت آئے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس کائنات میں موجود ہر چیز کو فنا کر دے گا اور اس زمین پر کوئی چیز باقی نہ رہے گی۔ قیامت والے دن زمین تمام انسانوں کو اپنے اندر سے باہر نکال لے گی، حاملہ عورتوں اور اونٹنیوں کے حمل ضائع ہو جائیں گے، دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گی۔ اس دن انسان ہر رشتے اور تعلق کو بھول جائے گا، بڑے بڑے پہاڑ اس دن ریزہ ریزہ ہوں گے اور اون کی مانند اڑیں گے۔ قرآن پاک اس دن کی منظر کشی کرتے ہوئے کہتا ہے، لوگ اس دن مدہوش نظر آئیں گے حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے قریشی لوگوں، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کرو، میں اللہ کی گرفت سے تمہیں نہیں بچا سکتا۔ اے عبد المناف کے خاندان والو، میں تم سے اللہ کے عذاب کو نہیں ٹال سکتا۔ اے عباس عبد المطلب، اے میرے حقیقی چچا، میں اللہ کے عذاب کو ذرا دور نہیں کر سکتا۔ اے صفیہ حقیقی پھوپھی، میں تم سے اللہ کے عذاب کو تھوڑا سا بھی نہیں ہٹا سکتا۔ اے میری بیٹی فاطمہ، تو میرے مال سے جتنا چاہے لے لے، میں دے سکتا ہوں، لیکن اللہ کے عذاب سے تم کو بالکل نہیں بچا سکتا۔ بس اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچانے کی فکر کرو کہ وہاں ایمان اور عمل ہی کام آئے گا۔ لہٰذا کامیابی کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی جائے۔ آئیں اور مل کر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، تو ہمیں دنیا اور آخرت کے تمام فتنوں سے محفوظ رکھنا، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔